السلام علیکم۔ پتہ ہے اللہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اللہ نے ان کو ہر چیز سے نوازا تھا۔ مطلب ان کے لیے من سلوا کھانے کے لیے اللہ پاک نے انتظام کیا تھا۔ پانی انہیں پیاس لگی تو چشموں کا 12 چشمے پھوٹے، 1 نہ 2 پورے 12 اللہ نے چشمے کا انتظام کرایا ان کے لیے۔ ان کو گرمی لگی ریگستان میں تو بادل کا سایہ اللہ نے ان کو دیا، لیکن وہ کیا تھے، ان سب کے باوجود بھی وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ وہ منسلوا کو کہنے لگے ہم تو ایک ہی کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، ہمیں تو کچھ اور چاہیے، ہمیں تو زمین کے کھانے چاہیے، دالیں چاہیے، سبزی چاہیے، ککڑی چاہیے۔ اور تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بدلنا چاہتے ہو، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس کو بدلنا چاہتے ہو تو جاؤ، پھر کہ اتر جاؤ یہاں سے، تم کمتر چیز لینا چاہتے ہو اللہ نے، کیونکہ اس کھانے میں من سلوا میں ساری چیزیں تھیں جو ہماری باڈی کو چاہیے، لیکن ان کو وہ بھی راس نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک مدت سے غلامی کر رہے تھے فرعون کی، تو ان کی جو ہے غلامی کی عادت ان کو ہو گئی تھی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ پاک جب بھی ان کو کسی چیز کا حکم دیتا وہ اس کی نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ پاک نے کہا کہ کتاب دی، تورات دی اللہ پاک نے ان کو کہ اس کو مضبوطی سے تھامو، تو اس کہنے لگے کہ ہم تو پہلے اللہ کو دیکھیں گے تب اس پہ یقین کریں گے۔ تو اللہ پاک نے کوہ طور کو ان پر بلند کر دیا کہ اسے پکڑو، تھامو اسے اچھے سے، لیکن تھوڑے دن صحیح چلے، پھر وہ اپنی اسی اس پہ آ گئے۔ پھر اللہ نے ان کو کہا کہ جو ہفتے کا دن ہوتا ہے اس میں تم شکار نہیں کر سکتے، اس میں تم عبادت کرو گے، ایک طریقے سے تم اس دن کچھ کام نہیں کر سکتے، صرف عبادت کرو گے۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے ہفتے کے دن کو اس لیے کہا تھا کہ ہم ہفتے میں ایک دن عبادت کریں گے، ہم پورے ہفتے عبادت نہیں کر سکتے، تو پر انہوں نے اس میں بھی کرنی شروع کر دی، تو اللہ پاک نے ان کو بندر بنا دیا پھر۔ لیکن اس سے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ میری امت میں بھی اکثر بنی اسرائیل کی طرح ہی لوگ ہوں گے جو کلام پاک کو پیٹھ پیچھے ڈال دیں گے، مطلب یا ایک کہنا سجی ہوئی کتاب کی طرح اوپر رکھی رہے گی، وہ اس میں لپٹی ہوئی، نہ اسے سمجھ کے پڑھیں گے، نہ اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، بس ہاں جمعے سے جمعہ کھول لیا۔ اور بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں لڑکے خاص طور سے جو پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور بالکل بھی وہ پوری یعنی بڑھاپے میں جا کے وہ کھولتے ہیں، پوری جوانی اپنی صرف دنیاوی کاموں میں نکال دیتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہودی ایسے ہیں ویسے ہیں، کہ تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ گے اگر جو تم نے صحیح طریقے سے اس کام کو نہیں کیا۔ آج تم دیکھ لو کتنے لوگ ہیں جو قرآن شریف نہیں پڑھتے، آج تم دیکھ لو کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، صرف جمعے کی پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ دنیا زیادہ امپورٹنٹ انہوں نے اپنے لیے بنا لی ہے، وہ یا انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بخشے جائیں گے جیسے بنی اسرائیل کو لگتا تھا، یا پھر ان کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ آگے پڑھ لیں گے جب بڑھاپا آئے گا۔ لیکن کہنا عبادت تو جوانی کی قبول زیادہ ہوتی ہے، بڑھاپے میں تو انسان پتہ نہیں آج کل کون بڑھاپا دیکھے نہ دیکھے، اس لیے اس میں ہم رہیں کہ ہم بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے، پتہ نہیں ہم بڑھاپا دیکھے نہ دیکھے، اور زندگی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، ہم کر لیں گے، یا پھر ہم پہلے اپنا یہ بزنس سیٹ ہو جائے تب کر لیں گے۔ ہمیں سب بیلنس بنانا ہے لائف میں، اللہ کو 5 وقت پورا ٹائم دینا ہے، اور قرآن شریف ہمیں سمجھ کے پڑھنا ہے کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ کہیں ہم بنی اسرائیل کی طرح تو نہیں ہو رہے کہ اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی کرے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے کتنے حکموں کو مانتے ہیں اور کتنوں کو ہم نہیں مانتے۔